الرحمن آج انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھ لیا ہے ٹائٹل کے اندر کہ قرآن پاک کو کس سے پڑھا جائے اور کیسے پڑھا جائے، اس اہم مسئلے کے اوپر مختصراً ڈسکس کرنی ہے۔ قرآن پاک چونکہ عربی زبان کے اندر ہے، اس لیے اس کو سمجھنا انہی لوگوں سے جو اس کے اندر مہارت رکھتے ہوں، خود اسے اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں اور اچھے طریقے سے اسے پڑھانا جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن پاک کو عربوں کے لہجوں کے اندر پڑھا جائے۔ تو پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر چونکہ مدارس دینیہ کا قیام عمل میں جب سے لایا گیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ مدارس دینیہ اپنے اس فریضے کو بہترین انداز میں سر انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر مسجد، ہر بستی کے اندر مسجد کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور وہ مدارس دینیہ لوگوں کی اس ضرورت کو بڑے ہی اچھے طریقے سے پاکستان کے اندر اور ان ممالک کے اندر پوری کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان احباب کے لیے بنائی جا رہی ہے جو بیرون ملک کے اندر مقیم ہیں، خاص طور پر یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں۔ ان ممالک کے اندر چونکہ اس طرح مدارس دینیہ کا باضابطہ ایک نظام اور سسٹم نہیں ہے، تو زیادہ تر وہ لوگ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے، اور جو لوگ آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ایسے بچے خود قرآن کے اوپر انہیں مکمل مہارت ہونی چاہیے، قرآن اچھے طریقے سے خود پڑھنا جانتے ہوں، اور جن بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں ان کے بھی وقت کا ضیاع نہ ہو، تاکہ وہ بچے بھی اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور قرآن پاک کو اچھے طریقے سے وہ سیکھ سکیں۔ اس کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز جو قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہے وہ نورانی قاعدہ ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ اور اچھی ادائیگی کے ساتھ اگر پڑھایا جائے تو الحمدللہ اس کا اتنا بہترین اثر ہوتا ہے کہ بہت جلد بچہ قرآن پاک خود ہی سمجھنا اور اسے پڑھنا آ جاتا ہے۔ تو میں ان تمام احباب سے جو بیرون ممالک کے اندر مقیم ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ماہر اساتذہ کرام سے ہی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیں، تاکہ ان کے بچے اچھے قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھ سکیں اور اسی کے لہجے کو وہ اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن پاک کے اندر جو غلطیاں وغیرہ رہ جاتی ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو بچپنے کے اندر بزرگوں سے قرآن پاک پڑھتے تھے اور دیہاتی ایک ماحول ہوتا تھا، اسی لب و لہجے کے اندر وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کے قرآن پاک کے اندر بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہی قرآن پاک جب نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس میں بھی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی عار یا شرم محسوس نہ آدمی کرے، جس عمر کا بھی آدمی ہو تو اسے قرآن پاک سیکھنے میں کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کے لیے مدارس دینیہ موجود ہیں، اسی طرح آن لائن قرآن پاک پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش کی جائے گی کہ آپ آن لائن کسی اچھے قاری صاحب سے قرآن پاک سیکھیں۔ الحمدللہ لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خود آن لائن ٹیچر ہوں، اور الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں بے شمار لوگ۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس طرف متوجہ ہوں اور قرآن پاک خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔